بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میرو کی کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 53 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آج کا بھی اسٹوری میرو کا آپ لوگ کو امپورٹنٹ رہے گا۔ ناظرین، کل کا اسٹوری خلاص ہو گیا اور آج میرو ایک نیا کہانی شروع کر رہا ہے جو کہ آپ لوگ بھی غور سے سنیے کہ اس کے اندر ایک بہت اچھا مورل ہے۔ ناظرین، کہانی کا نام ہے کہ فقیروں کے دعاؤں کی برکت، یعنی بلیسڈ بلیسنگ آف پور۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک علاقے میں ایک غریب آدمی رہتا تھا اور وہ روز میں محنت مزدوری کرتے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ناظرین، اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ اس کے زندگی اور حالات ایسا تنگ ہو گئے کہ وہ روز میں مزدوری کرنے لگا تو مزدوری کے پیسوں سے اس کا گھر کا گزارا زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ تو چنانچہ وہی علاقے میں ایک بقال یعنی ایک ہندو آدمی رہتا تھا کہ وہ اس کے دکان سے پیسہ ادھار لیتے تھے اور دوسرے دن میں کام کرتے تھے تو پھر وہی مزدوری اور داڑھی کے پیسے سے اپنے قرض چکاتے تھے اور اپنے گھر کا خرچہ وغیرہ چلا رہے تھے۔ چنانچہ ناظرین، ایسا ہو گیا کہ وہ روز اگر اس کو کام نہیں ملتا تھا تو وہ ہندو کے ساتھ جاتا تھا اور منت سماجت کرنے کے بعد اس کو ایک دن کا کھانے اور راشن کا پیسہ راشن کا سامان دیتا تھا، اور وہ کام کرنے کے بعد دوسرا دن جب کام ملتا تھا تو پہلے کا حساب چکاتا تھا اور نیا راشن گھر کے لیے لے کے جاتا تھا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ناظرین، اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ ایک دن اس کے گھر میں 4 مہمان آئے، وہی مہمان جو 4 فقیر تھے اور درویش تھے۔ تو چنانچہ وہ اس کے گھر میں آئے اور انہوں نے اللہ کا صدا لگایا کہ اللہ کے نام میں ہم لوگ کو کچھ کھلاؤ، ہم لوگ رستے میں آئے ہوئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، اگر تم لوگ کچھ مہمان رکھیں گے تو ہم لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ناظرین، اس کے منہ سے وہ لوگوں کے منہ سے انہوں نے سنا تو وہ بہت رحمدل انسان تھا، لیکن کیا کرے کہ غریبی اور مجبوری نے اس کو ایسا حالت بناتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے میں بھی اس کا بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ تو چنانچہ ناظرین، اس نے اپنے بیوی کو پوچھا کہ اس کے کھانے کے لیے اگر کچھ ہے تو لوگ کو دیں۔ تو بیوی نے بولا کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی آٹا وغیرہ بھی نہیں کہ اس کو یہ لوگوں کو یعنی مہمان لوگوں کو کھلائیں۔ تو چنانچہ ناظرین، وہ جس کو 2 دن میں مزدوری بھی نہیں ہوا تھا اور اس کو داڑھی کا پیسہ بھی نہیں ملا تھا، لہٰذا اس کا 1-2 دن کا حساب بھی وہ بقال یعنی دکاندار کے ساتھ اس کا حساب بھی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں بقالہ یعنی جاؤں دکاندار کے ساتھ حساب لینے کے لیے تو وہ پہلے حساب پوچھے گا اور میرے کو پیسہ ادا نہیں کروں گا پہلے والا تو میرے کو ابھی سودا سلف سامان نہیں دے گا۔ تو چنانچہ ناظرین، وہ مجبور ہو گیا تو اس نے گیا اپنے ادھر کا دکاندار یعنی بقال کو بولا کہ میرے کو آج گھر میں 3-4 مہمان آئے ہیں، لہٰذا میرا گھر کا راشن خلاص ہو گیا ہے، آپ بڑی مہربانی ہوگی کہ آج میرے کو راشن کا سامان دیں تو میں کل کام کر کے آپ کا پورا حساب ایک ہی ساتھ میں چکا دوں گا۔ تو ناظرین، بقال نے بولا کہ میں اپنے زبان کا پکا اور وعدہ کا سچا ہوں، میں تم کو بولا کہ تم جو 2 دن کا تمہارا پہلے کا حساب ہے اس کو چکاؤ، اس کے بعد تم نیا جو سامان لے گا تو میں تم کو دوں گا۔ آج 2 دن ہو گیا کہ تم نے لیٹ کیا اور سامان لے کے گیا اور دوبارہ گھر میں بیٹا اور کام میں نہیں گیا اور ہمارا پیسہ ادا نہیں کیا۔ ناظرین، اس نے بقال یعنی وہ ہندو کو بہت منت سماجت کیا کہ بھائی تم ایسا کرو، میرے کو کھانے کا پیسہ نہیں ہے، اگر میرے کو ہوئے گا تو میں ضرور دیں گا، آج میں بہت مجبور ہوں، لہٰذا میرے گھر میں مہمان اور درویش آئے ہوئے ہیں، میں وہ لوگ کو خالی پیٹ میں کیسا بھگا دوں اپنے گھر سے، میں مجبوری کی حالت آپ کے دکان میں آیا ہوں، لہٰذا بھی تم میرا مجبوری کو سمجھیں اور میرے کو ہیلپ کریں۔ تو ناظرین، بقال نے اس کا ایک ہی بھی نہیں سنا اور اس نے بھی ایک کے پیچھے ایک بات اور ایک تدبیر لگانے کا کوشش کیا تاکہ اس کا رحم دل ہو جائے اور وہ میرے کو کچھ سامان دے دیں تاکہ میں یہی گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو راضی کر کے چھوڑ دوں۔ تو ناظرین، بہت منت سماجت کے بعد اس نے دیکھا کہ ہم لوگ کا مسئلہ ابھی نہیں اٹل ہوتا ہے، تو اس نے مجبور ہو کے بقال کو بولا کہ ابھی تم اگر میرے کو آج کھانے کا پیسہ دے گا تو میں کل پکا یقین کے ساتھ انشاءاللہ تم کو بولوں گا کہ پورا کل کا پہلے حساب اور آج کا پورا ایک ہی ساتھ میں چکا دوں گا۔ ناظرین، اس بات کو کرنے کے بعد وہ بھی اور بھی ناکام ہو گیا۔ تو بقال نے بولا کہ اگر زیادہ تم میرے کو نہیں چھوڑے گا تو میں ایک شرط پہ آپ کو یعنی آج سامان دوں گا، اگر میرا شرط تم راضی کرے گا۔ تو اس مرد نے بولا کہ تمہارا شرط کیا ہے؟ تو ناظرین، اس غریب آدمی کو بقال نے شرط بولا کہ اگر میں تم کو آج کھانے کا سامان دوں گا، کل مغرب تک جو سورج ڈلنے کے ساتھ ساتھ تم نے میرا اگر
پیسہ ادا کیا تو مشکل نہیں ہے، میں پیسہ واپس لوں گا۔ اگر تم نے کل سورج ڈلنے کے بعد تک میرا پیسہ ادا نہیں کیا تو میں تمہارے جسم سے 1 کلو گوشت کاٹوں گا۔ ناظرین، اس بڑا خطرناک وعدے کے ساتھ وہ آدمی نے بولا مشکل نہیں ہے کہ تم پیسہ کو ٹائم سے لے لو لیکن میرا جسم کا گوشت نہیں کاٹو۔ تو اس نے سوچا کہ شاید وہ ایسا بات کر رہا ہے، تو اس کے اندر مجبوری چڑھا ہوا تھا۔ تو ناظرین، اس مرد چلو راضی ہو کے سامان بولا جلدی دے دو، میں جاؤں گا۔ ناظرین، مرد نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے جسم کا 1 کلو گوشت جائے گا، تو ناظرین اس نے کیا کہ اس کا مجبوری کو فائدہ اٹھاتے ہوئے بقال نے اس کو تو سامان دے دیا، تو وہ گیا مہمانوں کو کھانا دیا، اور مہمانوں نے بہت دعا کیا کہ ہم کو 1-2 دن ہو گیا راستے میں آیا، ہم لوگ اتنا کھانا بھی نہیں کھایا، اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے اور آپ کے رزق میں برکت دے۔ اور ناظرین، چاروں مہمانوں نے دعا کے لیے ہاتھ اوپر کیا اور وہ آدمی کے لیے دعا کیا، اور صبح ہو گیا۔ ناظرین، وہ لوگ اپنے راستہ پکڑ کے چلے گئے کیونکہ وہ راستے کے مسافر تھے۔ تو ناظرین، صبح ہو گیا تو وہ آدمی روزی روٹی کے لیے، روزگار ڈھونڈنے کے لیے بازار میں گیا، اور چنانچہ اس نے وہاں ڈھونڈا تو اس کو اچھا خاصا کام بھی ملا، اور اس نے سوچا کہ آج بقال کے یعنی ہمارے دکاندار کے آدمی کے پیسے تو ادا ہو جائیں گے۔ ناظرین، کیا ہو گیا تھا کہ ٹائم تو پیریڈ کا تھا اور مغرب تک اس کا چھٹی نہیں ہو گیا، تو اس نے اسے کام والوں کو بولا کہ بھائی آج میرا پکار تھوڑا جلدی دے دیں کہ میں نے ایک جگہ میں ایک آدمی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا میں سورج ڈلنے تک وہ لوگ کا اگر حساب نہیں چکاؤں گا تو میرے جسم کا 1 کلو گوشت وہ لوگ کاٹیں گے۔ تو ناظرین، وہ لوگوں نے بولا کہ ہم لوگ اپنے کام کے پیریڈ کے حساب سے دغا بازی نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ٹائم کا گھنٹے کا ڈیوٹی پورا کریں اور تم جائیں۔ تو چنانچہ ناظرین، جب اس نے ٹائم پورا کر کے اپنا داڑھی کا پیسہ لیا اور بھاگتے ہوئے دکان کی طرف دوڑا، دوڑتے دوڑتے ناظرین جب بقال کے قریب پہنچا یعنی دکاندار کے قریب آیا تو فوراً ہی سورج نیچے غروب ہو گیا اور اس کا وعدے کا ٹائم ہو گیا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ تو ناظرین، اس مرد نے گیا دیکھا کہ بقال یعنی وہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے بولا کہ بھائی یہ تمہارے پیسے ہیں، میں نے لائے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، بقال نے سر ہلاتے ہوئے بولا کہ تم بہت وعدے خلاف انسان ہو، تم نے پہلے پیسہ بھی نہیں دیا اور آج بھی ٹائم پیسہ نہیں لے کے آیا، لہٰذا میں ابھی پیسہ نہیں لوں گا، میں تمہارا جسم کا 1 کلو گوشت کاٹ دوں گا۔ ناظرین، اس آدمی نے بولا کہ میرا گوشت کاٹنے سے تم کو کچھ نہیں ملے گا فائدہ، لہٰذا تم اپنا پیسہ لیو اور معاملے کو رفع دفع کرو۔ تو ناظرین، بقال نے بولا کہ میں ایسا بدکلام آدمی نہیں ہوں، میں اپنے زبان میں پکا آدمی ہوں اور میں اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں، میں اگر آج تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کروں گا تو میرا دکان ایسا نہیں چلے گا اور سب لوگ میرے کو وعدہ خلاف بولیں گے اور میرے پیسہ کو ٹائم ٹو ٹائم واپس نہیں کریں گے، لہٰذا میں اپنے کاروبار میں پکا آدمی ہوں، اس کے لیے میں تمہارا جسم سے گوشت کاٹوں گا۔ تو ناظرین، وہ اندر گیا اور ایک بڑا چھری کو لایا اور مرد کے اوپر وار کرنے لگا کہ اس کا جسم سے 1 کلو گوشت کاٹ دیں۔ تو ناظرین، دونوں کے آپس میں ہاتھا پائی ہو گیا۔ تو ہاتھا پائی ہونے سے محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ دونوں کا معاملہ زیادہ چڑھا ہوا ہے، تو سب لوگ ادھر جمع ہو گئے اور انہوں نے بقال کو پکڑا اور بولا کہ بھائی تم اس کا جسم کا گوشت نہیں کاٹو، تمہارا پیسہ وہ لایا ہوا ہے، تم اپنا پیسہ واپس کرو۔ تو اس نے بولا کہ میں اپنے زبان میں پکا آدمی ہوں اور میں اپنے زبان سے خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں، لہٰذا اس نے ٹائم سے میرا پیسہ نہیں دیا، میں اس کے ساتھ لڑوں گا، نہیں تو میں اس سے 1 کلو گوشت اس کا جسم سے کاٹوں گا۔ تو ناظرین، محلے کے سب لوگوں نے دکاندار کو ملامت کیا اور اس کو تہمت لگایا کہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، یہ تمہارا جو آئیڈیا کر رہے ہیں وہ بہت غلط ہے۔ تو وہ سب لوگوں کے کہنے کے بعد اس نے بولا کہ یہ ملک میں ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ نے ایک قاضی رکھا ہوا ہے اور قاضی کا کام انصاف کرنا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنا معاملے کو قاضی میں لے کے جائیں اور وہاں انصاف مانگیں۔ تو ناظرین، بہت لوگوں کے کہنے پر بقال نے بولا کہ چلو، اگر میرے ساتھ تم میرا معاملہ کو راضی نہیں کرتے ہو تو لیے چلتے ہیں تم کو قاضی کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ قاضی کیا فیصلہ دے گا۔ تو ناظرین، اس نے مرد کو پکڑا، بکری کا نمونہ گھسیٹتے ہوئے قاضی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، چلتے چلتے وہ بہت دور گئے کیونکہ قاضی کا جگہ تھوڑا دور تھا، تو راستے میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کھیت کے اندر اچھے خاصے فصل کو ایک اونٹ ادھر سے اس کو خراب کر کے چر رہا ہے۔ تو اس مرد نے بولا کہ میرے کو تھوڑا چھوڑ دو، اس آدمی کا کھیت کا جو فصل ہے اس کو اونٹ خراب کر رہا ہے، میں ادھر تک جانے کے لیے میرے کو معلوم ہے تم میرا جسم کا گوشت بھی کاٹے گا، شاید میں مر جاؤں، اس سے پہلے کہ میں ایک نیک کام کر کے چھوڑ دوں۔ تو ناظرین، اس نے بولا کہ مشکل نہیں، تم جاؤ۔
ऊँट को तुमको भगाना है तो भगा दो। तो नाज़रीन बक्कल साइड में खड़ा हो गया दुकानदार और वो गया ऊँट को भगाने के लिए, और ऊँट भी जंगल का ऊँट था। तो उसने जब भगाने का कोशिश किया तो ऊँट उधर से छलांग मारते हुए, एक कौवा था वो कौवे में गिर गया और मर गया, और उसी टाइम उसका नसीब ख़राब। और ऊँट का मालिक और वो जगह यानी वो खेत का मालिक भी उधर भी पहुंचा, तो वो उसके ऊपर गर्म हो गया और लड़ाई दोनों का शुरू हो गया। उसने बोला कि ऊँट भी मेरा और अपना ज़मीन भी मेरा, फसल भी मेरा अपना, लिहाजा तुमको क्या हक़ है कि तुमने मेरे ऊँट को इधर गिरा के मरा दिया, और मैं तुमको अभी नहीं छोड़ूंगा। नाज़रीन जब दोनों का लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गया तो जो दुकानदार आदमी था वो जल्दी उसके नज़दीक आया और उसको बोला कि भाई इसको नहीं मारो, इसके ऊपर मेरा हिसाब किताब है, तो लिहाजा मैं इसको काजी में लेके जाने वाला हूँ। अगर तुम्हारा ऊँट का हिसाब लेना है तो हम लोग के साथ भी तुम चलें और हम लोग के साथ आ जाएं, ताकि उधर भी तुम्हारा मामले को हम लोग राज़ी बाजी कर सकें। और देखते हैं नाज़रीन कि वो आदमी भी उसने बोला कि चलो भी मेरा फ़ैसला करने के लिए मैं भी काजी के साथ आऊँगा, और देखते हैं कि काजी कैसा फ़ैसला देगा, लिहाजा मेरे को अपने ऊँट का बदला तो लेना चाहिए। तो चुनांचे नाज़रीन अभी देखते हैं कि कल वो लोग किधर तक पहुँचेंगे। आज बस इतना, डेली हम सफ़र को इजाज़त दें, बने रहें और देखते रहें। लेटेस्ट वीडियो के लिए हम लोग का चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर किस्से पसंद आया तो कमेंट में कमेंट करके हम लोग को लिख लेना कि हम लोग का ये किस्सा स्टोरी का जो फीचर है हम लोगों ने चालू किया है, आप लोग को कैसे लग रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोगों को अपनी राय से आगाह कर देंगे। किस्से का राइटर है अली जुम्मा जामरानी और इस रिसर्च करने वाला है नसीर आकिल रैन। कल तक हम लोग को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।